بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ویڈیو کا عنوان آپ دیکھ چکے، مسجد فتویٰ باز، معصوم کتا اور ابن حسن۔ ناظرین کرام، اس تحریر کا محرک میرا بھول چوک کر کل مسجد میں جانا تھا اور نماز پڑھنے کے لیے پرسوں میرے ساتھ میرے دو انتہائی جانسار مخلص دوست بھی تھے۔ ایک کا نام گڈ بائے، دوسرے کا نام دادا ٹھاکر ٹنکا سنگھ صاحب ہے، اور یہ ان چوپائے یہ ہیں، ان کو بیچاروں کو لوگ سگ، کلب اور کتے کے نام سے جانتے ہیں۔ پرسوں جب میں نماز پڑھنے گیا تو یہ میرے دونوں دوست مسجد کے باہر میرا انتظار کرتے رہے۔ جب میں خدا جانتا ہے میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے بھی نہیں علم، میں اس سے فارغ ہو کر باہر آیا تو میں نے ان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لانا تھا، تو یہ میرے کپڑوں سے مس ہوئے، انہوں نے محبت سے مجھے چھوا، میرے ساتھ بہت محبت کی۔ تو تبھی دو تین متقی، پادشاہ، پرہیزگار، آب زہد، جنت کے وارثوں، ٹھیکیداروں نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ ایسے ہی انہی کپڑوں کے ساتھ ایسے ہی کتوں سے مست ہوتے ہوئے نماز پڑھنے گیا تھا، تو اس کی تو نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کی قسم، مجھے تو علم نہیں میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اور نہ خدا نے مجھے بتایا، لیکن حیرت ہے ان کو پتہ چل گیا کہ اس کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں، میں ان کے کوئی تنقید نہیں کر رہا، نہ ان سے مجھے کوئی شکوہ شکایت ہے، انہوں نے میری اصلاح کی، اس لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ لیکن اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے حقائق، روایات، خرافات، سنی سنائی باتوں کو دین سمجھ رکھا ہے، اور کتے کے بارے میں ہم نے جس طرح کا ایک خاص رویہ، ماندانہ رویہ، اس کے ساتھ دشمنی کا رویہ اپنایا ہوا ہے، کیا وہ قرین انصاف ہے ہمارے دین کی روح سے؟ اور دین میں کسے کہتا ہوں؟ قرآن مجید فرقان حمید کو، جس میں اللہ پاک کی احکامات ہیں، ہدایات ہیں، رہنمائی ہے، رہبری ہے۔ تو عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ 36 چرند پرند، حیوانات اور حشرات الارض کا ذکر ہے۔ ان میں عرض کیے دیتا ہوں جنگلی جانور پہلے۔ جنگلی جانوروں میں ذکر ہے شیر، سور، ہاتھی، بندر، بھیڑیا۔ پالتو جانور میں ذکر ہے قرآن مجید میں کھچر، بھیڑ، بکرا، اونٹ، گائے، بچھڑا یعنی گائے کا بچہ، گدھا اور کتا۔ جی ہاں، جس چھپائے بلی کی دیکھ بھال کو فتویٰ باز جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اس کا ایک بار بھی قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے۔ کتے کا قرآن پاک میں توصیفی ذکر ہے، وہ کچھ یوں ہے، سورہ کہف کی آیت مبارکہ 18، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اور تو انہیں جاگتا ہوا خیال کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ یہ اصحاب کہف بارے اللہ پاک فرما رہے ہیں، جن میں وہ انسانوں کے ساتھ ایک سگ، ایک کلب، ایک کتا بھی ہے۔ ہم انہیں دائیں بائیں پڑھتے رہتے ہیں، کتے کو بھی پڑھتے رہتے ہیں اللہ پاک، اور ان کا کتا چوکٹ کی جگہ اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھو، الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو، اور البتہ تم پر ان کی دہشت چھا جائے اس کتے کی وجہ سے، اصحاب کہف کے ساتھ جو غار میں بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا اللہ پاک سورہ مائدہ میں آیت مبارکہ 4 میں فرماتے ہیں، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے؟ کہہ دو تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں،
اور جو شکاری جانور جسے شکار پہ دوڑنے کی تعلیم دی دو کہ انہیں سکھاتے ہو، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے سو اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ میں تو اپنے بہن بھائیوں، اپنے بچوں کا جو جھوٹی چیز ہو وہ نہیں کھاتا، تو یہاں تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کتے کا پکڑا ہوا جس کو اس کی رال بھی لگتی ہے، اس نے منہ سے پکڑنا ہے، وہ پکڑ کر کھاؤ، وہ حلال ہے۔ اس پہ میں آگے کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ تو یہ تو تھا مندرجہ بالا قرآنی حوالہ۔ اب ذرا شعراء کرام اور صوفیہ کرام کی نظر سے بھی فتویٰ باز مسجد اور کتے کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مومن خان مومن کا شعر ہے، اور وہ انتہائی پاک باز پارسا انسان تھے۔ شب جو مسجد میں جا فن سے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ دوسرا شعر ہے حضرت غالب کا، دل بہت خوش ہوا مسجد ویران کو دیکھ کر، میری طرح خدا کا بھی کھانا خراب ہے۔ حضرت علامہ اقبال اس سلسلے میں یوں فرماتے ہیں، جو لاہور میں ہم اجرت پسندوں نے، نمائشی مسلمانوں نے رات بھر میں بنائی تھی مسجد، وہ نئی نارکلی کے باہر۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اور اس کے علاوہ احمد فراز صاحب بھی کچھ یوں فرماتے ہیں، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے، یہاں سجدوں میں بھی لوگ لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ صوفیہ کرام کو یوں فرماتے ہیں۔ یہ ہے حضرت سلطان باہو صاحب مسجد کے بارے میں، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے تے ٹا دے جو کچھ ٹیندا، ایک بندے دا دل نہ ٹامی میرا رب دلاں وچ رہندا۔ اس کے بعد بابا بلے شاہ کو یوں فرماتے ہیں، راتی جاگیں شیخ سداویں، رات نو جاگن کتے تیتھی اتے، مالک دا در مول نہ چھڈ دے پاویں مارو 100 جتے، راتی بونکڑوں بس نہ کر دے پھر جا روڑی اتے ستے، بلے شاہ اٹھ یار ملالا اٹھے، بلے شاہ اٹھ یار منالا نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھی اتے۔ بابا بلے شاہ کا ایک اور شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، جے رب ملدا وچ مسیتی تے ملدا چام چڑکی، بلیا رب انہاں نو ملدا نیتاں جنہاں دیاں سچیاں۔ بندہ نہ چیز اس حدیث کو حرف آخر سمجھتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام سے روکنے بارے یا کام کو کرنے بارے واضح حکم ہو، اور ایسی حدیث کبھی بھی قرآن پاک کے کسی حکم سے، کسی پیرا سے، کسی آیت سے متصادم نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ۔ جھوٹی احادیث بارے اطلاع دیتا جاؤں، غیر مستند حدیثیں تو معتزلہ فرقہ کے ایک فرد نے 8000 بنا لی تھی، اس کے علاوہ بنو امیہ، بنو عباس نے اپنے حق حکمرانی کو جائز ثابت کرنے کے لیے بے شمار لا تعداد دین فروش ملوٹوں سے احادیث بنوا لی تھی، جن کو ہم آج پوجتے ہیں۔ اور تو اور وہابی اور شیعہ ایک دوسرے کی کسی بھی حدیث پہ ایمان نہیں لاتے، وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، نام نہاد خود ساختہ پارسا عابد زاہد فتویٰ باز سے ایک سوال ہے میرا، کیا پاکستانی معاشرہ کی تنزلی تباہی بربادی کا واحد سبب
मकबूजा पाकिस्तान में कुत्तों की वजह है। इसके बरअक्स मुतमद्दन इसके बरअक्स यूरोप अमेरिका इसलिए ताकतवर, मजबूत, खुशहाल, मुतमद्दन हैं कि वहाँ कुत्ते नहीं। तो जनाब हजूर वाला अर्ज कर दूँ, अमेरिका यूरोप में जितनी इंसानों की आबादी है उससे ज़्यादा पालतू कुत्ते हैं। लेकिन हम बदकरदार, बदखसलत, मुनाफिक लोग अपनी तमाम तार नाहली, नलायकी, मुनाफिकत, दरोगोई, हरामखोरी का मलबा मासूम कुत्ते पे डालकर खुद बरियो जुमा हो जाते हैं। मेरी नाम तमाम हसरत ये भी सुन लें, हमारे नाम नहाद फतवाबाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम और बेचारे कुत्ते बारे एक वाक़या को यूं तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि इन्हें ज़रा भी शर्म हया नहीं आती, और इस वाक़या को तोड़ मरोड़ कर फतवा देते हैं कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो हज़रात ग्रामी, ख़वातीनो हज़रात, अर्ज़ करता चलूँ, तमाम फरिश्तों की जबिल्लत, सरिश्त और खसरत एक जैसी है, इनमें ज़रा भी फ़र्क नहीं, इनमें फीड है सब कुछ, ये अपनी अकल सोच से कुछ नहीं कर सकते, इनमें गुनाह करने की अल्लाह पाक ने फितरत ही नहीं रखी, ये अपनी सोच से कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ इनको फीड किया गया है ये सब वही करते हैं, और एक ही खसरत के मालिक हैं, एक ही सृष्टि के मालिक हैं, एक ही जबिल्लत रखते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि रहमत का फरिश्ता तो कुत्तों से खौफजदा हो और मेरे कंधों पे 70 साल से बैठे हुए किराम कातिबीन कुत्तों से ना डर खाएं ना खौफजदा हों। तो अब उसकी तरफ आते हैं जो मेरी हसरत है, हसरत इब्ने हसन। क्या ही अच्छा होता अगर फरिश्ते कुत्ते से खौफजदा होते तो मैं 2 की बजाय 100 कुत्ते पाल लेता, ताकि किराम कातिबीन डर कर, खौफजदा होकर भाग जाते, मेरे करीब भी ना आते, और रोज़े महशर मेरा नामा माल बिल्कुल साफ सुथरा निकलता। हर्फ आखिर सुन लें, लेकिन इस तमाम तर के बावजूद ना मैं किसी फ़कीह के, ना किसी सहाबा के, ना किसी नबी के दीन को मानता हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के दीन को मानता हूँ, जो मुख्तलिफ अदवार में इसके ख़ास बंदों अंबिया कराम के ज़रिया आम इंसानों तक पहुँचता रहा है। हाँ, हर नबी खुदा का ख़ास मुकर्रब चहेता बंदा होने की वजह से खुदा के बाद मेरे लिए सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम, काबिल तज़ीम है। और खुदा के अंबिया के इख्तियारात और मकामात का तयन करना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, ना मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इनमें कौन बाला है, कौन पस्त है, किसका रुतबा बुलंद है, किसका नीचा है। इसके अलावा मैं किसी भी इंसान बारे फतवा नहीं दे सकता कौन दोज़खी है, कौन बहिश्ती है, कौन काफिर है, कौन मोमिन है। ये इख्तियारात तो खुदा के हैं, वही इनको इस्तेमाल कर सकता है। अहद आम, आइए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हम सब मिलकर अहद करें, दूसरों की ज़बानी सुनी हकायात, रवायात, खराफात को दीन समझने की बजाय खुद असल दीन को समझने और इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हमें इस कोशिश में कामरान फरमाए, आमीन। रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई की कसम, दीन इलाही पे अमल करने से आसान और कोई काम नहीं। ये तो मुल्ला, पंडित, पुरोहित ने इंसान और खुदा के मबैन एक दीवार कायम कर रखी है, और हमें खुदा से खौफ ज़्यादा रखता है कि मैं आपका वकील हूँ, आप खुदा से बात नहीं कर सकते।
اس کے ساتھ ہی وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، چلتے چلتے عرض کر دوں کہ میں جو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ تحریر کی صورت میرے فیس بک اور واٹس ایپ کا وہ جو چینل ہے وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ میں آج اپنی جو فیس بک ہے اس کا اکاؤنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ۔